اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کی تھی وہ تھا کہ اس امتحان کا سب سے بڑا سوال کیا ہے۔ پہلا سب سے بنیادی سوال کیا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، کوئی اور معبود بھی ہے اس دنیا میں جس کی عبادت ہونی چاہیے، کسی کا حق ہے؟ اور اسی کا جواب اللہ کے انبیاء نے جو دیا ہے، قرآن نے جو دیا ہے، کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اسی سوال کا جواب ہے۔ دوسرا ایک بنیادی سوال دوسرے نمبر پہ جو بہت بڑا ہے، اس میں بھی اگر کوئی فیل ہو گیا تو وہ فیل ہے، ختم، بلکہ امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، امتحان رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم امتحان کے اصطلاح میں دیکھیں تو گویا کہ یہ ہے کہ کیا یہ جو امتحان ہو رہا ہے اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہونا ہے کسی دن، یا بس امتحان ہوگا اور کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا اور اس کے بعد رزلٹ کے جو نتائج ہوں گے اس کے مطابق لوگوں کو جزا و سزا ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ کیا رزلٹ بھی اناؤنس ہونا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب رزلٹ اناؤنس ہونا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ جو امتحان ہو رہا ہے تو کیا کوئی ایسا دن بھی آنا ہے کہ جس دن اس امتحان کے نتائج نکلنے ہیں، جس دن بتایا جائے گا کون فیل ہوا ہے اور کون پاس ہوا ہے، اور فیل ہونے والوں کو سزا اور پاس ہونے والوں کو ایوارڈ؟ یہ سوال ہے جس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں، انبیاء کی جو دعوت ہے اس کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حساب کا رزلٹ جس دن اناؤنس ہوگا۔ تو انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے کہ ہاں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایک دن امتحان کا وقت ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کا امتحان کا وقت کب ختم ہو رہا ہے؟ اس کی موت کے ساتھ۔ ہر شخص کو جو وقت ملا ہوا ہے وہ کب ختم ہو رہا ہے؟ اس کی موت کے ساتھ۔ لیکن پھر ایک دن آئے گا کہ جب مکمل سب کا امتحان ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ ہے نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی ایک گروپ آیا اس نے امتحان دیا، دوسرا آیا دے رہے، اور ایک وقت آنا ہے کہ امتحان ختم، اب مکمل، پھر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے۔ اس کے لیے دوبارہ زندہ کر کے لایا جائے گا، سب کو لایا جائے گا رزلٹ سننے کے لیے۔ اللہ کے عدالت میں پیش ہونا ہے، رزلٹ سننے کے لیے آنا ہے سب نے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آخرت پر ایمان۔ ایک دوسری زندگی، ایک یہ ہے زندگی جسے دنیا کہا گیا ہے، یہ امتحان کے لیے ہے، یہاں جو کچھ ملا ہوا ہے وہ امتحان کے لیے ملا ہوا ہے، اور ایک اور زندگی جو مرنے کے بعد آنی ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا دوسری زندگی میں، جس میں امتحان کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس کے مطابق پھر ہر ایک کو جس چیز کا وہ مستحق ہے وہ اسے دے دی جائے گی۔ جنت کا مستحق ہے تو جنت، جہنم کا مستحق ہے تو جہنم۔ تو یہ ہے سوال کہ آیا مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ رزلٹ اناؤنس ہونے کا کوئی دن ہے؟ یہ سوال۔ تو اس کا جواب اللہ کے انبیاء نے جو دیا ہے، قرآن نے جو دیا ہے کہ ہاں بالکل یہ تو ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں اس امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، امتحان کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا، کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، بلکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک کھلونا بن کے رہ جاتی ہے۔ اگر امتحان کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہونا اور اس کا نتیجہ نہیں نکلنا تو پھر اس دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اس کو قرآن نے عقلی استدلال کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتایا کہ کیوں وہ دن ہونا چاہیے کہ جس دن رزلٹ نکلے، کیوں ہونا چاہیے، جسے قرآن نے کہا ہے کہ مالک یوم الدین، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، کہ جزا و سزا کا دین کا ایک معنی جزا و سزا بھی ہے۔
تو جزا و سزا کا دن، کہ جس دن رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد جزا و سزا ہونی ہے، پاس اور فیل کا اعلان کیا جائے گا. تو اگر یہ دن نہ ہو تو پھر دنیا کی ساری زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے. پھر اخلاقی قدریں، اخلاقی اصول سب ختم، کوئی حیثیت نہیں رہتی کسی چیز کی. تو اس لیے قرآن نے عقلی استدلال کیا ہے کہ اس دن کا آنا کیوں ضروری ہے. انسان کی فطرت پکار کے کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن سب کا حساب ہو. بڑے بڑے ظالموں سے پوچھا جائے کہ وہ جو ظلم کرتے رہے وہ کیوں، مظلوموں کی داد رسی ہو. کیونکہ دنیا میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر ظالم کو جو ظلم اس نے کیا ہے اس کی سزا مل سکتی ہے؟ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں. اور ہر مظلوم کی داد رسی ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں سوال ہی نہیں. پھر یہ ہے کہ اچھے کام جن پہ انسانیت متفق ہے کہ اچھے کام ہیں، سچائی اور دیانتداری، عدل، انصاف، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، بے سہارا لوگوں کے لیے آسرا بننا، جتنے سارے اچھے کام ہیں جن پہ ساری انسانیت متفق ہے، تو وہ اچھے کام کرنے والوں کو ایوارڈ ملنا چاہیے یا نہیں؟ ہر کو کہے گا ملنا چاہیے. تو کیا وہ اس دنیا میں ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو برائیاں جن پہ ساری انسانیت متفق ہے، ظلم اور ڈاکہ اور چوری، یہ دوسرے کے حقوق غصب کرنا، جتنے جرائم ہیں ان پہ انسانیت متفق ہے. تو جو جرائم کر رہے ہیں اس دنیا میں، تو کیا انہیں کوئی سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ ہر کوئی کہے گا ملنی چاہیے. تو کیا اس دنیا میں مل سکتی ہے؟ نہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ آج پوری انسانیت کو آپ دیکھیں کہ ایک تو ہیں آسمانی مذاہب، جیسے اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یعنی جو انبیاء کو مانتے ہیں، تو ان سب کے ہاں تو آخرت ہے. جی بے شک اس کا مفہوم بگاڑا ہوا ہے عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اور اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اس طرح بھی کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بس جی وہ سفارش سے سب چھوٹ جائیں گے، یا اللہ کے چہتے پیارے ہیں ان کو پوچھنا ہی نہیں، جیسے یہودی سمجھتے ہیں عیسائی، لیکن مانتے ہیں کہ آخرت ہے. تو مسلمانوں کی تعداد اور عیسائیوں کی تو دیکھیں، یہودی سارے ملائیں تو گویا کہ دنیا کی بہت بڑی اکثریت مانتی ہے اللہ کے انبیاء کے پیغام کی بنیاد پہ، مانتے ہیں پیغام کی بنیاد پہ جو اللہ کے انبیاء نے دیا ہے. اللہ کی کتابوں میں آیا کہ ہاں اس امتحان کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے، اس کے لیے ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور اس دن سب کو دوبارہ اٹھا کے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. کس بنیاد پہ مانتے ہیں؟ کہ اللہ کے انبیاء نے بتایا. اب ایک اور بہت بڑی آبادی ہے لوگوں کی، انسانوں کی، مثلا ہندو مذہب ہے، بہت بڑی تعداد. اب کہیں مسلمانوں عیسائیوں کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ ہندو. اب دیکھیں آپ کہ میں نے کہا نا انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ دن ہونا چاہیے. تو ہندو یہ تو نہیں مانتے کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے دوبارہ، وہ زندگی نہیں. لیکن ہندوؤں کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے کہ ایک اور جنم ہے. کیا مطلب جنم؟ کہ اگر کوئی ایک جنم میں، آج والے جنم میں برا ہے تو اگلے جنم میں بری شکل میں آئے گا. اگر کوئی برا ہے تو کسی کتے کی شکل میں، بلی کی شکل میں، بھیڑیے کی شکل میں، یا اور کسی جانور کی شکل میں آ جائے. گویا کہ سزا کے طور پہ دوسرے جنم میں سزا دی جائے گی اس کو. اچھا، اور اگر کوئی اچھا ہے تو وہ اگلے جنم میں اچھی شکل میں آئے گا. گویا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جزا و سزا ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ تو وہی تھا آخرت کا صحیح، جس نے بگڑ کر یہ شکل اختیار کر لی. تو گویا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جزا و سزا ہونی چاہیے. یہ مان رہے ہیں ہندو مذہب بھی. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح ہے کہ ایک جنم میں جو کچھ کیا اس کا نتیجے آگے آ رہا ہے، تو مثلا آج جو کتے بلیاں ہیں، پھر یہ کون سا جنم ہے پہلے جنہوں نے کیا ہے، جنہیں آج کتے بلیاں بنا کے، جانور بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ کون سا جنم تھا؟ یہی جنم ہے نا آج جو. تو پھر آج جو انسان ہیں اچھے ہیں،
تو یہ پہلے کس جنم میں اچھے کام کیے تھے انہوں نے کہ آج انسان بن کے آ گئے ہیں اچھے؟ اور پہلے کون سا جنم تھا کہ جس میں برے کام کرنے والے آج کتے بلیاں بن کے آ گئے ہیں؟ وہ بتائیں کون سا تھا؟ ظاہر ہے نہیں کوئی جی۔ اور پھر یہ کہ کہاں جا کے معاملہ رکے گا، کس طرح، کوئی اس کی حد نہیں۔ تو وہ غلط راستے پہ چلے گئے، لیکن فطرت جو ہے وہ گویا کہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ایک دن ہونا چاہیے، جزا و سزا ہونی چاہیے۔ اگر جزا و سزا نہیں ہے تو جو لوگ آج اچھے کام کر رہے ہیں ان کو آپ دنیا میں کیا ایوارڈ دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں، ممکن ہی نہیں دینا، نہ کو ملتا ہے۔ اور جو برے کام کر رہے ہیں انہیں کچھ سزا دی جا سکتی ہے؟ دنیا میں ممکن ہی نہیں، دی نہیں جاتی، اور اگر دینا بھی چاہیں تو ممکن نہیں۔ ایک آدمی نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی جان ہی لیں گے نا زیادہ سے زیادہ، اس نے تو لاکھوں قتل کیا، آپ صرف اس کی جان لے رہے ہیں۔ تو دنیا میں تو ٹائم ہی نہیں ہے سزا دینے کا بھی، اور ٹائم ہی نہیں ہے ایوارڈ دینے کا بھی۔ تو انسانی فطرت کہتی ہے کہ ایک ایسا وقت ہونا چاہیے لامتناہی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کہ جس میں ایوارڈ بھی دیا جائے کہ جتنا کہ جو کچھ کسی نے کیا ہے بالکل اس کے مطابق ہو، اور سزا بھی جو کچھ جرم کسی نے کیا ہے اس کے مطابق ہو۔ تو یہی جو فطرت ہے انسان کی، اسی کا جواب قرآن نے دیا، انبیاء نے دیا کہ ہاں وہ دن ہے، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ آخرت کا دن، آخرت کی زندگی۔ ایک ہے حیات دنیا، دنیا کی یہ زندگی، حیات الآخرہ، آخرت کی زندگی جو قیامت کے بعد آئے گی۔ پھر عقلی استدلال قرآن نے کیا ہے سارا۔ مثلا سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کیوں ہونی چاہیے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ آخرت اس لیے ہونی چاہیے کہ آخرت کب آئے گی؟ کہ جب زندہ دفن کی ہوئی، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عربوں کے ہاں ایک یہ رسم تھی نا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، قتل کر دیتے۔ کئی وجوہات تھی، فقر و فاقہ کی وجہ سے بھی وجہ تھی، اور بھی تھی، زیادہ تر فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ تو اب ایک بچی چھوٹی جسے اس کے ماں باپ نے، یا خصوصاً باپ ہی کرتے تھے حرکت، اس نے قتل کر کے دفن کر دیا، تو کون اس کا کیس لڑنے والا ہے دنیا میں؟ کون سی عدالت ہے جو اسے انصاف دے گی جبکہ قتل کرنے والا خود باپ ہے؟ تو کوئی دنیا کی عدالت انصاف نہیں دے سکتی، کوئی اس پوچھ نہیں سکتی اسے۔ تو پھر کوئی دن ہونا چاہیے نا کہ جس دن اس زندہ دفن کی ہوئی بچی کو بھی انصاف ملے، وہ دن ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ دن آئے گا۔ کیوں آنا ضروری ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں اسے قتل کیا گیا تھا۔ یہ آج کتنے ہیں ایسے لوگ کہ جنہیں اسی طرح گویا کہ زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، زندہ درگور کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھ نہیں سکتا قاتل کو، زندہ دفن کرنے والے کو، کہ آپ نے یہ قتل کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ قاتل بڑا ہے، طاقتور ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی، کوئی پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی۔ کتنے لاکھوں ایسے لوگ ہیں، کروڑوں انسان، اربوں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو کیا کوئی دن نہیں آنا چاہیے کہ جس دن ان کی داد رسی ہو، ان کو انصاف دیا جائے؟ فطرت کہتی ہے کہ آنا چاہیے۔ مثلا آپ سوچیں، تصور کریں کہ ایک بوڑھی عورت جس نے ایک بچے کو پالا، جوان کیا، اور کوئی ظالم بدماش آ کر اس کے بچے کو قتل کر دیتے ہیں اس کے سامنے، اور کوئی پولیس انہیں پکڑتی نہیں، عدالتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، جو چاہیں فیصلہ کروائیں، اور پکڑ بھی لیں تو دوسرے دن عدالت رہا کر دیتی ہے، ان کا نام بھی FIR سے نکل جاتا ہے، اور دن دناتے پھرتے ہیں۔ تو اس بوڑھی بے بس عورت، اگر نہیں بھی مسلمان، اس بوڑھی بے بس عورت کی زبان سے کیا چیز نکلے گی کہ کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جس سے مجھے انصاف ملے، جہاں ان ظالموں کو پکڑا جائے، وہ طاقت ہو جس کے سامنے بے بس ہو سارے، وہ پکڑے انہیں، وہ عدالت ہو کہ جہاں عدل ہو۔ اس کی فطرت پکارے گی، یہ فطرت کی پکار ہے یہ۔ تو یہ ہے استدلال جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اسی طرح
سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثَ اللَّهُ مَن يَمُوتُ کہ انہوں نے یعنی جو آخرت کا انکار کر رہے تھے انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کہ جو مر گئے اللہ انہیں قطعاً نہیں اٹھائے گا، مر گئے ختم مٹی ہو گئے، قطعاً نہیں اٹھائے گا اللہ، کوئی آخرت واخرت نہیں ہے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بلا، کیوں نہیں اٹھائے گا، وعدن علیہ حقا، یہ ایک وعدہ ہے اللہ کے ذمہ، سچا وعدہ جو اللہ کے ذمے ہے یہ چیز اٹھانا مرنے کے بعد، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ پھر وجہ بتائی کہ اٹھانا کیوں ضروری ہے، کیوں اللہ اٹھائے گا، لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اللہ لوگوں کے سامنے اچھی طرح واضح کر دے وہ چیز کہ جس میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو دنیا میں کتنے اختلافات ہیں انسانی، کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں، کوئی کہتا ہے میں حق پہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں باطل پہ ہوں۔ تو دنیا میں فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں فیصلہ ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں آخرت کا آنا ضروری ہے، کہ تاکہ لوگ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ ان کے سامنے کھول دے، وہ چیز کھل جائے اس دن کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا، اور سچائی کیا تھی اور جھوٹ کیا تھا، خیر کا کام کون سا تھا، شر کا کون سا تھا۔ ایک دن آئے کہ وہ کھل جائے لوگوں کے سامنے، تو دنیا میں تو ظاہر نہیں کھل سکتا، اور تاکہ کافر جو انکار کرتے رہے انہیں پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے یہ دن آ سکتا ہے، کیا ممکن ہے ایسا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سوال یہ تھا نا کہ ٹھیک ہے جی ضرورت تو ہے آخرت کی، لیکن کیسے ممکن ہے کہ سب انسانوں کو اٹھایا جائے اور عدالت میں لایا جائے؟ فرمایا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انما قولنا لشیء ان نقول لہ کن، کہ جب ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف اسے کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے ایک لمحے کے اندر۔ تو ہمیں دوبارہ زندہ کرنے میں ایک کن کا آرڈر دینا ہے بس، اور وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اٹھائے جانے کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے تاکہ بدلہ دیا جائے ایمان لانے والوں کو اور کافروں کو۔ اگر یہ آخرت نہیں تو بدلہ نہیں ممکن ہو سکتا۔ تو سورہ یونس میں فرمایا آیت نمبر 4 میں الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اللہ ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے لوٹائے گا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جن لوگوں نے ایمان لا کر اچھے کام کیے انہیں انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ وہ دے، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور جنہوں نے دنیا میں انکار کیا، کفر کیا، ظلم کیے، تو ان کے لیے کھولتا ہوا ہوگا مشروب اور دردناک عذاب، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے دنیا میں۔ سب سے بڑا جھوٹ شرک، اور سب سے بڑا جھوٹ کہ نہیں مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں ضروری ہے؟ بدلہ تاکہ مل سکے۔ اگر آخرت نہیں ہے تو بدلہ پھر کہاں ملے گا؟ کسی کو نہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب آخرت کا انکار کرنے والے، میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو یہی میں نے جب انہیں کہا کہ جزا و سزا ممکن نہیں ہے اس کے بغیر، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے اچھے کام ہیں؟ ہاں جی مانتے ہیں، میں نے لسٹ دی ساری۔ ہاں، تو میں نے کہا اگر یہ جو اچھے کام کر رہا ہے اگر آخرت نہیں ہے تو اسے دنیا میں کیا ایوارڈ ملتا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے تو نقصان ہوتا ہے۔ مثلا ایک جھوٹ بولنے والا زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے دنیا میں، چوری کرنے والا زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، ڈاکہ کرنے والا زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے،
اسی طرح ملاوٹ کرنے والا راتوں رات ارب پتی بن جاتا ہے، جعلی دوائیاں بنا کے، جعلی جو ہے وہ کھانے ملاوٹ کر کے، تو جو سچ بول رہا ہے، دیانتداری سے کام لے رہا ہے، امانت دار ہے، وہ دنیا میں تو نقصان اٹھاتا ہے ظاہر، تو آپ اسے کیا دے، اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا میں کیا دے رہے ہیں؟ بس جی وہ اسے خوشی ہوتی ہے دنیا میں، بس یہ کافی ہے، دنیا میں خوشی ہو جاتی ہے تھوڑی سی. تو دوسری طرف یہ کہ جو برائیاں کر رہا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں وہ اسے دنیا میں سزا مل جاتی ہے. کون سی سزا پہ دنیا میں مل رہی ہے؟ اگر عدالتیں بھی دنیا کی جو ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتی، اگر پکڑ بھی لیں تو کروڑوں ہیں جن کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اخلاقی اصول اور قدریں جو ہیں وہ باقی رہ سکیں اگر آخرت کو اس دنیا کے ساتھ نہ ملایا جائے. یعنی ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے امتحان دینے کو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور اس کے بعد اعلان کر دیا جائے کہ رزلٹ ولٹ اناؤنس سے کچھ نہیں ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے تیاری کی ہے، امتحان کی اور محنت کی ہے ساری، وہ اور جنہوں نے ایک دن بھی نہیں پڑھا، دیکھا ہی نہیں، وہ سب برابر ہو گئے نا. جب پاس فیل ہی نہیں ہے، کوئی اعلان ہی نہیں ہونا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہونی، تو پھر برابر ہو گئے جنہوں نے دن رات محنت کر کے پڑھا تھا اور جنہوں نے دیکھا بھی نہیں کتاب کو، دونوں برابر. تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانی فطرت کو مخاطب کے افنجعل المسلمین کل مجرمین، کیا ہم اپنے فرمانبرداروں کے ساتھ مجرموں کی طرح سلوک کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو کہ آخرت نہیں ہے تو کہا کہ سب برابر ہوں گے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نیک اور بد برابر ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی تھا کہ سوال جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا لا الہ الا اللہ کے بعد کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ختم نہیں ہو جانا، اٹھنا ہے. تو پھر جو اعتراضات ہوئے، سوال یہی تھا یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا سورہ یاسین میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، کہ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ ہمارے اوپر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو وہ بھول گیا ہے کہ ہم نے اسے کس طرح پیدا کیا، اس کو بھول گیا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ آج کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جب بسیدہ ہو جائیں گی تو کون انہیں زندہ کرے گا؟ ظاہر انسان مرتا ہے، قبر میں ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جاتی ختم، تو کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا کہ جب بسیدہ ہو جائیں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا اسے کہہ دیں یہ اعتراض کرنے والوں کو، یہ سوال اٹھانے والوں کو، کہ وہی ہستی انہیں دوبارہ زندہ کرے گی کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تمام مخلوق کو جانتا ہے، کون کہاں دفن ہوا، کدھر گیا، کیا کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو جس نے پہلے پیدا کیا تھا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو یہ سارا عقلی استدلال ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تقاضا قرار دیا ہے. چونکہ اللہ رحمان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کی ہوئی ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دن اٹھا کر حساب لے، رزلٹ اناؤنس کرے، اور جو کامیاب ہیں انہیں جنت میں ایوارڈ دے، جنت میں، اور جو فیل ہیں انہیں جہنم میں. یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ اگر آخرت نہیں ہے دنیا کے ساتھ تو پھر دنیا تو ایک جنگل بن جاتی ہے نا. گویا کہ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، ظالم ظلم کر رہے ہیں، بھیڑیے درندے جیسے وہ نوچ رہے ہیں، ہڈیاں انسانوں کی گوشت نوچ رہے ہیں، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ جنگل ہے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیا ہوگی کہ وہ رحمان ہے یا کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے رحمت کا؟ سورہ نام آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے۔ یعنی یہ بھی یہی کہیں گے سب اللہ کا ہے، اور آج بھی کوئی کہہ سکتا ہے کسی اور کا ہے؟ کوئی الہ جتنے بنائے ہوئے تھے یہ آج بھی ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے جی ہمارے فلاں الہ نے، کوئی ہندو ہو یا مسلمانوں میں جو الہ بنے ہوئے ہیں آج، کہ فلاں نے جی وہ سیارہ مریخ اس نے بنایا ہے، یا وہ فلاں مشتری اس نے بنایا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے چاند فلاں نے پیدا کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ پوچھیں ان سے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے، اپنے اوپر اس نے رحمت لازم کر لی ہے، فرض کر لی ہے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے اس رحمت کے فرض کرنے کا؟ کہ وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اپنے اوپر فرض کی ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کر کے لائے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اگر قیامت نہ ہو، حساب نہ ہو، جزا و سزا نہ ہو، تو پھر یہ دنیا کیا بن کے رہ جاتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ رحمان نے یہ بھی مقصد کوئی کھیل تماشے کے طور پہ بنا دی؟ تو اللہ پاک ہے، اس سے برتر ہے کہ وہ کھیل تماشے کے طور پہ بنا دے، انسانوں کو چھوڑ دے اور ظالم ظلم کرتے رہیں اور سب کچھ ہوتا رہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا اس دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، اپنے آپ کو خود تباہ جو کر چکے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں۔ اسی طرح جواب دیا اعتراض کا کہ جو پہلے اعتراض میں نے کہا نا گڈھیاں بسیدہ ہو جائیں گے، تو اسی طرح سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گل مل جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو کے گم ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں نا فطرت کیا کہتی ہے انسان کی، کہ جو محسن ہے کسی کا پرورش کر رہا ہے، محسن ہے، کیا اس سے کو ملنا چاہتا ہے یا نہیں؟ فطرت کیا کہتی ہے؟ ملنا چاہتا ہے نا۔ مثلا فرض کریں کہ آج کسی غریب آدمی کے گھر میں، محتاج کے گھر میں کوئی روزانہ کھانے کا سامان سارا دے جائے، ساری ضروریات کا سامان روزانہ دے جائے چپ کر کے، اور دوائیاں دے جائے اگر علاج کی ضرورت ہے، ایک ایک ضرورت کا سامان بغیر مانگے کوئی کسی کے گھر میں پہنچا رہا ہے، تو وہ گھر والے کیا یہ نہیں ان کے اندر ایک تمنا ہوگی کہ ہم ملیں؟ یہ شخص کون ہے جو روزانہ ہمارے یہاں سب کچھ دے جاتا ہے؟ ملنا چاہیں گے یا نہیں؟ تمنا ہوگی یا نہیں ملنے کی؟ ہمیں پتہ تو چلے کون ہے جو دے جاتا ہے چپ کر کے روزانہ ہمارے دروازے پہ رکھ دیتا ہے، سال ہر سال گزر گئے ہیں، 50 سال 100 سال، یہ کون ہے؟ ہم تمنا ہوگی نا ملنا چاہیں۔ اگر انہیں کہا جائے ایک دن کہ آؤ تمہیں اس شخص سے ملائیں کہ جو روزانہ تمہیں کھلا رہا ہے، ضرورتیں تمہاری روزانہ پوری کر رہا ہے، تمہارے گھر میں ہر چیز وہ دے رہا ہے تمہیں، آؤ آج اس سے ملائیں تمہیں، تو کیا وہ انکار کر دیں گے؟ وہ تو کتنے شوق سے اٹھیں گے ملنے کے لیے کہ ہم تو تمنا کر رہے تھے ملیں اس ہستی سے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ڈھونڈ رہے تھے وہ کون ہے یہ، تو وہ انکار کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان مجرموں کا حال یہ ہے کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ملاقات ہے تمہاری اپنے رب سے۔ اب دیکھیں نا، مسلمان ہو کافر ہو،
یہ تو مانتے ہیں نا کہ رب ہے، ایک ہستی ہے جس نے پیدا کیا، جو بھی نام رکھیں، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے نا کہ اس کی عبادت میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، لیکن یہ تو مان رہے ہیں نا کہ ایک ہی ہے پیدا کرنے والی ہستی، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، ایک ہی مانتے ہیں۔ تو کیا اس سے ملنے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ ان کا جرم یہ ہے مسئلہ کہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ملاقات بھی قرار دیا کہ تم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی ایمان ہے اس کا، یقین ہے، امید اس معنی ہے کہ جو امید رکھتا ہے کہ اسے اپنے رب سے ملنا ہے تو اسے نیک عمل کرنا چاہیے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ جب اپنے رب سے ملنے آئے تو اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے آیا ہو، سرکش رہا اپنے رب کا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا دوسروں کو۔ تو اس حالت میں نہ کوئی اپنے رب سے ملے۔ تو گویا کہ تیاری کیا ہے اپنے رب سے ملنے کی؟ تیاری کیا ہے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے۔ اللہ نے اس ملاقات کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جنہوں نے اس ملاقات کا انکار کیا ان کے لیے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، برباد ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ اللہ کی ملاقات ہے، یہ رزلٹ اناؤنس ہونے کا دن ہے۔ اگر اس کو جھٹلا دیا جائے تو پھر دنیا میں امتحان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، حتیٰ کہ پھر اللہ کو ماننے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ مثلا ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ میرا رب ہے، اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی رزق دے رہا ہے سب کچھ، اور یہ بھی مان لے چلو عبادت بھی اس کا حق ہے، لیکن اگر وہ کہتا نہیں مرنے کے بعد اٹھایا ہی نہیں جائے گا، کوئی امتحان کا رزلٹ نہیں اناؤنس ہونا، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، تو اللہ پر ایمان کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو کب انسانی زندگی پہ اثر ہوتا ہے اور وہ امتحان کی صحیح تیاری کرتا ہے ڈر کر کہ اگر فیل ہوا تو یہ نتیجہ نکلے گا، پاس ہوا تو ایوارڈ ہے؟ کب؟ کہ جب اللہ پر بھی صحیح ایمان ہو اور آخرت پر بھی صحیح ایمان ہو۔ ان دونوں میں سے اگر ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو دوسرے پر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ یہی کہ قیامت کی گھڑی آنے والے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جو قبروں میں ہیں اللہ نے انہیں زندہ کر کے اٹھانا ہے، سورہ حج میں فرمایا۔ پھر سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا گمان ہے کہ وہ قطعاً مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، فرمایا کہ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم لتبعثن، تمہیں ضرور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اس کی بھی تمہیں خبر دی جائے گی، کیا کر کے آ۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ کوئی نہیں سمجھے کتنے لوگوں کا حساب لینا اور کیسے ممکن ہے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری تخلیق، کس طرح اللہ نے اسے پیدا کیا، سارے مراحل جو بتائے ہیں،
تو اس میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے میں کوئی شک ہے، سمجھتے ہو کہ کیسے اٹھایا جائے گا، تو سن لو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ثُمَّ مِن نُطْفَہ، پھر ایک بوند سے آگے تمہاری نسل چلائی، ثُمَّ مِن عَلَقَہ، پھر ایک لوتھڑے سے، وہ بوند ایک لوتھڑا بنی خون کا، ثُمَّ مِن مُضْغَہ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَہ، پھر ایک بوٹی جو شکل والے بھی ہوتی ہے اور بغیر شکل والے بھی ہوتی ہے، ایک بوٹی کی طرح۔ یہ فرمایا کہ ہم اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے حقیقت کھولیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ہم رحموں میں جتنی دیر چاہتے ہیں، جس مدت تک وہ اس بوند کو ٹھہراتے ہیں، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی شکل میں نکال کے لاتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں سے کچھ تو ایسے ہیں پہلے جن کی موت آ جاتی، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو عمر کے بدترین حصے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ علم کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے۔ یہ حال ہو جاتا ہے عمر کا بدترین حصہ کہ حافظہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، کپڑے پہنے ہیں یا نہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پہلوان اور طاقتور دانشور کیا حال ہو جاتا ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ ایک لمحے پہلے کیا کیا، اور اب تو فرمایا کہ یہ بھی ہم اس عمر تک بھی پہنچاتے ہیں۔ سورہ مومنون میں یہی انسانی تخلیق کے مراحل بتائے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے ایک محفوظ جگہ پہ اسے ایک نطفہ بوند کی شکل میں رکھا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس بوند کو ایک لوتھڑے کی شکل دی، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو ایک بوٹی بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی شکل میں لا کے کھڑا کیا، بہترین شکل و صورت، خوبصورت سارا متوازن جسم، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین کاریگر، صورت گری کرنے والا، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم نے مرنا ہے۔ یہ ایک ایک سٹیج شروع سے مٹی سے پیدا کیا، ایک بوند اور گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت، پھر ایک بہترین شکل میں انسان آتا ہے، پھر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم نے مرنا ہے۔ آخری منزل پھر کیا ہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ تو جس طرح یہ ساری منزلیں ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اسی طرح آخری منزل فرمایا کہ یہ ہے، جس طرح یہ حقیقت ہے اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے، جس طرح موت حقیقت ہے تو اسی طرح موت کے بعد اٹھایا جانا بھی حقیقت ہے۔ تو اللہ کے انبیاء کی دعوت میں دو بنیادی سوالوں کا جو جواب ہے وہی دیا گیا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح کے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا یا نہیں، کوئی زندگی ہے یا نہیں، اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ ہاں تم نے مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، تمہارا سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، تمہارے اعمال کا پورا ریکارڈ ہے، تمہاری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور اس دن اللہ کی عدالت میں نہ صرف یہ کہ وہ ریکارڈ ہوگا بلکہ تمہارے جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، اور اللہ سے کوئی چیز تو نہ تمہاری چھپی ہوگی اور نہ تم کوئی چھپا سکو گے۔ یہ ایمان ہے جب ہو
تو پھر بندہ دنیا کا امتحان جب دے رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے ان ساری چیزوں کا جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں، اور اسی کے امتحان کے نتیجے میں فیصلہ ہونا ہے میرے مستقبل کا۔ تو گویا کہ انسان کو اپنے مستقبل کی فکر کب ہوتی ہے مستقبل بنانے کی، کہ جب اس کا ایمان ہو کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اگر اس پہ ایمان نہیں ہے تو پھر یہ ساری دنیا کی زندگی ہے، یہی ماضی اور یہی حال اور یہی مستقبل، اس تنگ دائرے کے اندر انسان زندگی گزار کے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ آگے کچھ نہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ اسے اٹھا کر جمع کر کے اس کے رب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، پھر برباد ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دن کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ظاہر ہے جب جھٹلایا تو اس کی کوئی تیاری نہیں کی۔ تو یہی دعوت قرآن دے رہا ہے کہ لوگوں اس دن کی تیاری کر لو، لوگوں تم نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس دن کے لیے تیاری کر لو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر، اور کوئی کسی کو رشوت دے کے چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ باپ اور ماں اور بہن اور بھائی، قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ دعوت ہے قرآن کی اس سوال کے جواب میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس دن کی تیاری کر رہے ہیں اور اس دن کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔